بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک مختصر سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے، عروج بیان کیا ہے، اٹھان بیان کیا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ہم نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور آپ کے جو دشمن ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر ایک تو وہ نہر ہے جسے ہم کوثر کہتے ہیں، اور ایک کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، کہ جس خیر کی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے اور جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے، خیر ہی خیر، اچھائیاں ہی اچھائیاں، اور بہتری ہی بہتری، اور بھلائی ہی بھلائی ہم نے عطا کی ہے۔ وہ کون سی بھلائی ہے، وہ کون سا خیر ہے، اور وہ کون سی اچھائی ہے جو ہم نے آپ کو عطا نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ کوثر بھی ہم نے عطا کر دیا، جو سراپا خوبصورت اور شاندار قسم کا ایک مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، اور وہ پانی ہے کہ جس پانی کو ایک مرتبہ کوئی پی لے گا جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، وہ بھی ہم نے عطا کر دیا۔ تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو ہم نے آپ کو تو اتنا خیر عطا کیا ہے، اتنا خیر، ظاہری باطنی ہر طرح کا خیر ہی خیر، اور ہر طرح کی اچھائی میں نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور جب آپ کو نعمت ملی، اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، اور ایسی فضیلت کی چیز آپ کو دی ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں گے اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کریں گے۔ یہ شکریہ ہے، رب کی عبادت کی طرف آپ منہمک ہو جائیں، رب کی عبادت خوب کریں، اور رب کے نام پر آپ جانوروں کی قربانی کریں۔ یہ حکم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دشمن تو بڑے خوش ہیں کہ نبی تنہا ہیں، بیٹیاں بیٹیاں ہیں، بس بیٹا تو کوئی ہے نہیں، نسل چلے گی نہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہے۔ آپ کو تو اللہ نے خیر ہی خیر دیا ہوا ہے، آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی نبی کو خوب ترقی ہوئی، اور باطنی طور پر بھی نبی کو خوب ترقی ہوئی۔ ظاہری طور پر آپ کی اولاد کی کوئی کمی ہے، اور سید زیادہ نہیں ہے دنیا میں، بے شمار ہیں، دیکھیے ظاہری طور پر۔ اور باطنی طور پر اللہ نے جو نبی کے یعنی نبی کے ساتھ جس چیز کو مبعوث کیا تھا، اور نبی کو جس کام کے لیے مبعوث کیا تھا، جس نعمت کو اللہ نے دنیا میں نبی کو دے کر کے بھیجا تھا، اس نعمت کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ ان کے امتی، ہر جگہ ہی ہیں۔ تو دیکھیے، اور دشمن آپ کا ناکام ہے۔ ابو جہل کی اولاد کو بتا دیجئے، ابو جہل کی اولاد کہاں رہتی؟ ابو جہل کی اولاد کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہے؟ اور اگر ہو بھی نہ تو نام نہیں لے گا، بولے میں ابو جہل کی اولاد ہوں، نہیں۔ تو ظاہری طور پر بھی اس کی کوئی ترقی نہیں، اور باطنی ابو لہب کی اولاد کا کچھ پتہ ہے؟ ابو جہل کی اولاد کو کچھ پتہ ہے؟ کچھ پتہ ستا نہیں ہے، سب ختم ہو گیا معاملہ۔ اور جتنے بھی دشمن تھے، حاسدین تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا، بلکہ ان جو شریر لوگوں کا نام آتا ہے وہ نبی کی وجہ سے آ جاتا ہے، ورنہ ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے جو خیر اور جو نعمت اور جو اچھائیاں آپ کو عطا کی ہیں، اس کے مقابلے میں ساری چیزیں ہیچ ہیں، اور دشمن ناکام و نامراد ہے۔ اور یہ جو دشمن آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ نبی کے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، پھر نسل کیسے چلیں گی، اس کی فکر کرنے نہ کہیے۔ اتنے شاگرد ہوں گے کہ پھر وہ بیٹوں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، لا ولد تھے حضرت، کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آج ان کی اولاد کی کثرت کا دیکھیے حال۔
ہم بھی ان کی اولاد میں سے. ارے بھائی حضرت شیخ الہند نے پڑھایا حضرت شیخ الاسلام کو، اور حضرت شیخ الاسلام نے پڑھایا مولانا نصیر احمد خان صاحب کو، مولانا نصیر احمد خان صاحب نے مجھے پڑھایا. اب بولیے سلسلہ بیان کر دیا میں نے، ہیں یہ سلسلہ ہے. ہم نے پڑھا شیخ نصیر صاحب سے، انہوں نے پڑھا حضرت مدنی سے، انہوں نے پڑھا حضرت شیخ الہند سے. اور حضرت شیخ الاسلام جو ان کے شاگرد تھے ان کا حال یہ تھا کہ حضرت کیا لیٹرین اور پاخانہ صاف کرتے تھے ہاتھوں سے. کس سے؟ ارے جھاڑو سے نہیں، کس سے؟ ہاتھوں سے صاف کرتے اپنے استاذ کا. ایسی تو اپنی اولاد بھی نہیں کرے گی. یہ نعمتیں اللہ علماء کو عطا فرماتے ہیں. کن کو؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی لاولد تھے، کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نہیں. آج ان کی اولاد کو دیکھیے. ہم کو یہاں بیٹھ بیٹھ کر کے حوالہ دینا پڑتا ہے کہ حضرت تھانوی نے یہ فرمایا. تو ہم سب انہی کی نا اولاد ہیں. اور ان کے مریدین میں اکثر علماء تھے، اور ایسے نہیں چوٹی کے علماء، حضرت قاری طیب صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب، تو حضرت سید سلیمان ندوی صاحب، تو دریا بادی صاحب، تو فلاں صاحب، میں تو گنا نہیں سکتا. سب چوٹی کے علماء تھے، بڑے بڑے، سب اپنی جگہ چاند اور سورج کی طرح سے تھے، اور سب ان کے مرید تھے. اولاد کی کمی ہے؟ ہاں بھائی اولاد کی کمی. اصل اولاد یہی ہے جو روحانی اولاد ہے، اور جو نسبی اولاد ہے پتہ نہیں نالائق نکل جاوے یا آپ کا نافرمان نکل جاوے، لیکن روحانی اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے. اس چیز کو محسوس کرنا ہو تو آپ مدارس میں جا کر کے دیکھیے کہ اساتذہ کی چپل بچے سیدھی کرتے ہیں. اور آج بھی ہم بھی اگر میرے استاد جی آ جائیں گا نا تو ہم چپل سیدھی کر لیں گے فوراً، حالانکہ ہم آپ کے امام صاحب ہیں. لیکن جب حضرت آ جائیں گے تو ہم ان کے شاگرد صاحب ہیں. اور آج بھی ان کی چپل سیدھی کرنے اور اٹھانے اور بغل میں دبانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو ان کو بیٹا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہے ہی ہیں بیٹا یہاں پہ موجود. ارے بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ تعلق ہے اور یہ وہ خیر ہے جو اللہ صرف اور صرف نسبت اور دین کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں. اچھا بھائی ایک بات اور، پتہ نہیں کل تو بیان ہوگا نہیں کل تو عشاء پڑھیں گے اور بھاگیں گے سب. تو ایک دو بات ذہن میں رہے. عید کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرا کپڑا پہنے. نیا ہی ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہم لوگوں نے لازم کر لیا ہے کہ نیا ہی ہونا چاہیے، یہ قابل غور ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو نیا ہی کرے گا. اب خواتین ایسا ضد مچا دیتی ہیں کہ بیچارے کو ادھار لے کر کے اور گروی رکھ کر کے لینا پڑتا ہے کپڑا، اور وہ بھی ایک ایک نہیں کئی جوڑے چاہیے. نہیں، تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے آدمی کو. اللہ نے وسعت دی ہے تو نیا کپڑا خرید لے، اور نہیں تو جو صاف ستھرا کپڑا ہے اس کو انسان پہنے، خوشبو لگائے. اور عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر جس نے ادا نہیں کیا ہے وہ ادا کر دے. اور کام یہ ہے کہ کچھ کھا لے. عید الفطر میں کچھ کھا لینا چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں نہ کھانا بہتر ہے. بہتر ہونے کا ضروری کچھ نہیں ہے، یہاں بھی ضروری کچھ نہیں ہے. تو عید الفطر جانے سے پہلے طاق عدد کھجوریں کھا لے. 1 کھجور کھا لے، 3 کھجور کھا لے، نہیں تو پانی ہی پی لے. ہاں کچھ کھا کر کے جائے. اور یہ بھی ہدایت ہے کہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے. اور یہ بھی ہدایت ہے کہ تکبیر تشریق پڑھے لیکن آہستہ. عید الفطر میں آہستہ ہے اور عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر پڑھنے کی ہے. اور اس طرح سے آدمی مصلی پہ جائے اور 2 گانا ادا کر کے جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن آدمی فجر کے بعد کوئی اور نماز نہ پڑھے. یہاں لوگ عیدگاہ پہنچ کر کے اللہ اکبر کرتے رہتے ہیں. بڑے نمازی صاحب ہیں نا، 8 کھاٹ 360، 8 کھاٹ اور 360 اور دکھاتے تھے میں کتنا نمازی ہوں، زبردست نمازی. تو بھائی دیکھیے دین نام ہے ماننے کا. جہاں کہا گیا پڑھیے وہاں پڑھنا عبادت ہے، جہاں کہا گیا نہیں پڑھیے وہاں نہ پڑھنا نہ عبادت ہے. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اگر کوئی روزہ رکھے تو اس نے گناہ کیا. اب بتائیے، حالانکہ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے.
کیوں گناہ ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ روزہ نہ رکھو، اس نے حکم کی پابندی نہیں کی، اس لیے وہ گنہگار ہوا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ الگ کوئی بولے گا کہ میں کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہوں یار، روزہ ہی تو رکھ رہا ہوں۔ ارے گناہ یہی ہے کہ تم اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہو۔ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں تھوڑا ہی کچھ رکھا ہے، اللہ کا حکم ماننے میں اصل رکھا ہے، تم اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہو۔ یہ ہے مسئلہ، یہ پوائنٹ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بھائی عیدگاہ سے پہلے عیدگاہ میں جا کر کوئی نماز پڑھنے کا حکم نہیں۔ کسی کی نماز چھوٹ گئی فجر کے، اللہ کے بندے گھر سے پڑھ گیا، یہاں کھائے کو پڑھ رہا۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں آپ حضرات، اور وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔